بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز۔ آج کی حدیث کے ساتھ میں ہوں نادیہ ملک فرام اینم لینگویج اکیڈمی۔ آج کی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی حدیث کچھ اس طرح سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت کو دوسرے کے پیغام میں نکاح ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ بھیجے، اور کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کو اس نیت سے طلاق نہ دلوائے کہ اس کے حصے کو خود حاصل کر لے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ آج کی حدیث سے ہم نے کیا سیکھا ہے، ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے، تو آج کی حدیث کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی لڑکی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، اور اگر ابھی اس کا جو پیغام تھا نکاح کا، اس کو نہ تو ایکسیپٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی ریجیکٹ کیا گیا ہے، یعنی لڑکی کے جو گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، اس کے جو والدین ہیں، وہ اس پیغام پر ابھی غور و غوص کر رہے ہیں، اور اسی دوران اگر کوئی اور شخص اپنا نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو یہ اخلاقی طور پر غلط ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، جن کے ہاں پہلے بھی ایک نکاح کا پیغام موجود تھا اور اس کے بعد دوسرا بھی ان کو موصول ہو جاتا ہے پیغام، تو وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ دیں، وہ صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو اگر وہ کسی کے ہاں اپنا نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، یا تو وہ انتظار کر لے کہ جب پہلے شخص کو انکار ہو جائے اس کے بعد بھیجے، اور اگر اس کے پیغام کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا پیغام جو ہے وہ کہیں اور بھیج دے۔ لیکن ایک پیغام ہوتے ہوئے دوسرے کا نکاح کا پیغام بھیجنا کسی بھی دینی بھائی کو، مسلمان بھائی کو جائز نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک کا پیغام ہوتے ہوئے دوسرا پیغام بھیجتا ہے اور پہلے کا پیغام جو ہے اسی دوران رد ہو جاتا ہے اور دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا جاتا ہے، تو جو پہلا شخص تھا اس کے اندر دوسرے شخص کے لیے اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اس کے اندر نفرت کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کس چیز کا سبب بنے گی؟ بگاڑ کا سبب بنے گی۔ تو معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی حدیث کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ ہے کہ کسی بھی عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی عورت کو طلاق دلوائے، یعنی اس کے اور اس کے ہسبینڈ کے درمیان، بیوی اور شوہر کے درمیان اختلافات پیدا کرے، اور اختلافات اتنے بڑھ جائیں کہ اس عورت کو طلاق ہو جائے۔ اور نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ جب اس عورت کی علیحدگی ہو جائے گی، جب اس عورت کو طلاق ہو جائے گی تو وہ عورت خود اس کی جگہ لے لے گی، خود جو ہے وہ اس کے گھر کی مالکن بن جائے گی۔ تو یہ بات بھی کسی بھی مسلمان بہن کو جائز نہیں ہے، زیب نہیں دیتی۔ اگر کوئی میاں بیوی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، ان کے زندگی کے معاملات صحیح طریقے پر چل رہے ہیں، تو کسی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ حسد میں آ کر، جلن میں آ کر ان کے درمیان اختلافات پیدا کرے۔ ہاں، اگر واقعی ان کے درمیان اختلافات تھے اور کسی اور سبب سے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان طلاق ہوئی ہے، اور کوئی عورت جو ہے وہ اس مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو یہ بات تو اس کے لیے جائز ہے۔
لیکن خود اختلافات پیدا کرنا میاں بیوی کے درمیان تاکہ وہ خود اس کی جگہ لے لے، اس مرد سے نکاح کر لے، تو یہ بالکل جو ہے وہ ناجائز بات ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہیں۔ تو یہ تھی آج کی حدیث، انشاءاللہ کل کسی اور حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔